بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ کے باشندوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جبکہ انسانیت دم توڑ رہی تھی، فحاشی و بے حیائی اور جنسی انارکی بھی عروج پر تھی۔ پردے کا ماحول بالکلیہ ختم ہوتا جا رہا تھا، سوائے عرب کے کچھ شریف خاندان جو اس آوارگی سے دور تھے اور اس کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن اکثریت فحاشی اور بے حیائی کے اس سیلاب میں بہتی جا رہی تھی، اور یہ بے حیائی اس حد تک بڑھ رہی تھی کہ عورتیں بے شرمی کے ساتھ بلا جھجک اجنبی مردوں کے سامنے بازاروں اور گلی کوچوں میں بے پردہ بن ٹھن کر پھرا کرتی تھی۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس آوارگی اور بے حیائی پر سختی سے روک لگائی، عورتوں اور مردوں کے بے محابہ اختلاط کو روکا۔ ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر، ٹویٹر اور یوٹیوب کے اوپر 2 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے، 3-4 دن سے آئی تھنک، عظمیٰ خان کا۔ تو یہ دیکھیں، اسلامی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو اس طرح کے کیسز نہیں ہوں گے، لیکن پھر یہی کم بخت جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ ہم رہتے اسلامی ملک میں، لیکن یہاں اسلامی احکامات کی جو ہے تعمیل نہیں ہوتی، اسلامی احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ملک اسلامی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات یہاں کوسوں دور ہیں یہاں سے۔ تو اسلام نے عورتوں اور مردوں کے بے محابہ اختلاط کو روکا، خواتین کو گھروں کی 4 دیواری میں محدود رہنے کی ہدایت کی، اور ضرورت کے وقت باہر نکلنے کے لیے بھی برقع یا لمبی چادروں سے پورا بدن چھپا کر اور سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگا کر اور بجنے والے زیور پہن کر باہر نکلنے کی ممانعت کی۔ پھر جو ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو پھاند کر باہر نکل جائے تو اس کے لیے سخت عبرتناک سزاؤں کا اعلان کیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ یہ سب اس لیے کیا تاکہ معاشرے سے بے حیائی اور آوارگی ختم ہو، جو انسانیت کے لیے نہایت ہی مہلک ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، عزتیں نہیں لوٹی جا رہی۔ کیا ہوتا ہے، 1-2 دن ہم سب جو ہے ٹویٹر کے جو ہے سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں، ہم سب ایک دن وہاں آتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یا 1 ہفتے چلتا ہے پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جو پابندیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ تاکہ معاشرے سے جو ہے بے حیائی اور آوارگی ختم ہو، جو انسانیت کے لیے نہایت ہی مہلک ہے، اور معاشرے میں عصمت و عفت کے پھول کھلے اور انسان ایک نیک زندگی گزار سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ فحاشی و بے حیائی اور جنسی انارکی کے خاتمے کے لیے پردہ ایک بنیادی شے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پردے پر بہت زور دیا۔ قرآن کریم نے عورتوں کو غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے بے تکلف نکلنے سے روکتے ہوئے ہدایت دی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھرو۔ آیت کریمہ سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اصل مطلوب اللہ کے نزدیک عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ان کی تخلیق گھریلو کام کے لیے ہوئی ہے، وہ انہی میں مشغول رہیں، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب بالبیوت، گھروں میں رہنا ہے۔ پردے کی ابتدا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں سے کی گئی، اور عام لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اور اگر امہات المؤمنین سے کوئی سامان وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے لیا کریں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو آیت کریمہ کی پرواز صاف بتا رہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان دلی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوں گے تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا فروغ نہیں ہوگا۔ امت کی پاکیزہ ترین خواتین یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اور امت کے پاک باز ترین افراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تاکیدی حکم دیا جانا پردے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ پھر یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں رہا، بلکہ ساری امت کے لیے عام ہوا۔
یعنی مردوں کو عورتوں سے اگر کوئی استعمالی چیز، برتن، کپڑا وغیرہ لانا ضروری ہو تو بے پردہ کر نہ لیں بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اور پردے کا حکم مردوں اور عورتوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے۔ جب نفوس محفوظ ہوں گے تو معاشرہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے دنیا سے بے حیائی اور آوارگی کو ختم کرنے کے لیے اور عفت معاب معاشرہ عطا کرنے کے لیے حجاب کا حکم دیا۔ اسلامی حجاب ہی وہ واحد شے ہے جس سے عورتوں کا صحیح معنوں میں تحفظ ہو سکتا ہے، اور اس حجاب کو اپنائے بغیر نہ تو فواحش و منکرات پر بند لگ سکتا ہے اور نہ بے حیائی اور آوارگی ختم ہو سکتی ہے۔ حجاب کے بغیر عورتوں کے تحفظ کا خیال ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اسلامی حجاب پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کی فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ قرآن کریم میں 7 آیتیں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق نازل ہوئی، اور 70 سے زیادہ احادیث میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے۔ اسلام میں حجاب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا، وہ ہمیشہ اندر ہی رہیں، کبھی باہر نہ نکلے، جیسا کہ آج کے نام نہاد روشن خیال، جدید تہذیب کے جھوٹے، منافق، داغا باز، کمینے، علم برداروں کا خیال ہے۔ بلکہ اسلام نے خواتین کو ضرورت کے وقت پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی سی اپنے اوپر لٹکائیں، اس میں یہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں اور کوئی ان کو نہ ستائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت کریمہ سے دلالتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو وہ لمبی چادریں یا برقع وغیرہ پہن کر باہر نکلیں۔ اس سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شریر لوگوں سے حفاظت بھی۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جو لمبی چادر کو کہا جاتا ہے، جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے، چھپ جائے، جس کی حیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اڑی جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ جب کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستے میں دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قد اذن لکم ان تخرجن لحاجتکن، کہ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر شاہد ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حج و عمرے کے لیے ازواج مطہرات کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان الرکبان یمرون بنا، آخر تک حدیث پوری، کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم بحالت احرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر حج میں تھے، تو جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتے تھے، اور جب قافلے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول لیتے تھے۔ دیکھیے، امت کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین ازواج مطہرات پردے کا کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ سے ملاقات کے لیے گھروں سے نکلتی تھی اور عزیزوں کی بیمار پرسی اور تعزیت وغیرہ میں بھی شرکت کرتی، لیکن ان تمام صورتوں میں پردوں کا مکمل اہتمام رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح مومن عورتیں جب ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی تو برقع اور موٹی لمبی چادریں لپیٹ کر نکلا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت یدنین علیہن نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس حالت میں کالا لباس پہنے ہوئے گھر سے نکلی گویا ان کے سروں پر کالے کبے بیٹھے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا تو
پتہ لگانے کے لیے اس کی والدہ برقعے کے ساتھ پورے پردے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مجلس میں موجود صحابہ کرام تعجب سے کہنے لگے، اس پریشانی میں بھی نقاب نہیں چھوڑا؟ صحابیہ عورت نے جواب دی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میری شرم و حیا تو نہیں گم ہوئی۔ میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے درخواست ہے اسلام کا مطالعہ کریں۔ آج کل فتنے بہت عام ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، اور پھر چینل پہ جو ہے ٹی وی چینل پر جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اسلام کے خلاف بھری پڑی، قدم قدم پر خام خواہ جو ہے نا اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں خود سے اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ فخر محسوس کریں۔ تو اسلامی حجاب جو ہے وہ عورت کا وقار ہے۔ خواتین میں جو برقع پہننے کا رواج ہوا ہے یہ دور نبوت کی پاکیزہ خواتین اسلام کے عمل سے ہی ماخوذ ہے۔ برقع بھی اسی چادر کے قائم مقام ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ جلباب سے کیا گیا۔ البتہ پہلے زمانے میں برقعے کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے، اور خواتین اسی قسم کے برقعوں کو پسند کرتی تھی جو پورے بدن کو بھی چھپا لیتے تھے، عورت کی شرافت کو بھی ظاہر کرتے۔ لیکن آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ کپڑا اتنا باریک کہ جس سے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، سائز اتنا تنگ کہ جس سے جسم کی ساخت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ رنگ برنگ دھاگوں کے پھول، ڈیزائن، موتیوں وغیرہ سے مزین بڑے بڑے قیمتی اور جاذب نظر برقعے بھی آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن کے پہننے سے کبھی برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، جو بجائے حیائی کے بے حیائی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بہت سی خواتین پورا چہرہ یا آدھا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، اور برقع پہننے کے باوجود سر کے بال برقعے کے باہر ڈالے رکھتی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک اور بے حیائی کا عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احمد بن بالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں پر واجب ہے کہ وہ مزین اور نقش و نگار والے برقعوں کے بجائے سادہ برقع پہن کر اجنبی مردوں سے پردہ کریں، اجنبی مردوں سے پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے لوگو، تم اپنی عورتوں کو زینت اور اترانے والے برقعے اور چادر پہن کر مساجد جانے سے روکو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر زینت اور اترانے والے لباس پہن کر مسجدوں میں جانے کے سبب لعنت ہوئی۔ لہٰذا لازم ہے کہ خواتین ڈھیلے ڈھالے، سادے اور غیر جاذب نظر برقعے پہن کر ہی باہر نکلیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ برقعے زینت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے، برقعے زینت کے اظہار کے لیے نہیں ہیں بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے۔ اصل پردہ حجاب بالبیوت، گھر میں رہنا ہے، لہٰذا اپنے گھریلو کام میں مشغول رہیں، بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرۃ، یعنی عورت کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری صورت پیش آ جائے۔ اگر کسی شدید ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے تو برقع وغیرہ پہن کر ہی نکلے، جیسا کہ آیت کریمہ یدنین علیہن من جلابیبہن سے معلوم ہوتا ہے۔ برقعے کا کپڑا سادہ ہو، نقش و نگار اور پھول پتیوں سے مزین پھڑکدار نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو جس سے اندر تک کا لباس نظر آئے۔ برقعے کا سائز اتنا بڑا ہو کہ مکمل بدن ملبوس کپڑوں کے ساتھ چھپ جائے، اتنا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی ساخت ظاہر ہونے لگے۔ نقاب اس طرح لگائیں کہ پیشانی، بھویں اور ناک کا حصہ نظر نہ آئے۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھوں پر جالی دار کپڑا لگا لیں، اور اوڑھنی اتنی بڑی ہو کہ جس سے گردن، بال اور سینے کا حصہ اچھی طرح چھپ جائے۔ اوڑھنے کے ذریعے سر کے بالوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ چوٹی کے بالوں کو بھی اندر کر لیں، کیونکہ سر اور بال دونوں سطر میں داخل ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے۔ اور ایسی عورتیں جو اپنے بال وغیرہ مردوں کو دکھاتی ہیں وہ قیامت کے دن سخت سزا کی مستحق ہوں گی، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔